بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ سابقہ درس ہمارا ختم ہوا تھا اللہ پر ایمان کیسے۔ اب ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، کتاب پر ایمان کیسے۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اب نمبر آتا ہے کتاب کا۔ حقیقت کے حصول کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے تحقیق۔ دوسرا راستہ اندھا راستہ۔ اللہ سے ہم نے ہدایت مانگی تھی تو اللہ فزیکلی آ کر ہمیں ہدایت تو دینے سے رہا۔ انہی معلومات میں جو ہمیں میسر ہے، موجودہ علم جو ہمیں میسر ہے، یہ پرسیپچول نالج میں یہ گونج بھی ہمیں ملتی ہے کہ اللہ نے بندوں کی ہدایات کے لیے انبیاء بھیجے۔ یعنی اسی علم میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایات کے لیے انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ کتابیں بھیجی۔ تو جس طرح کائناتی حقائق کے سہارے ہم نے اب تک کا سفر طے کیا ہے، اسی طرح سے ان کتب کی طرف بھی ہم رجوع کرتے ہیں، بغیر کسی اندھے پن کے، بغیر کسی مذہب کا تعین کیے۔ موروثیت جو یہ حق نہیں ہوا کرتی، یعنی ماں باپ سے ورثے میں جو ملا ہے پیدائشی طور پر، وہ حق نہیں ہوتا، وہ تو ڈیفرنٹ ہے، متضاد ہے، وہ حق نہیں ہو سکتا، ورنہ پھر سینکڑوں حق نکل کر آ جائیں گے جو ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ اور تضاد حق نہیں ہوتا، سچ نہیں ہوتا، سچ ہمیشہ ایک ہوا کرتا ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں 3 ایسے گروہ ہیں جو اپنے پاس آسمانی کتاب ہدایت رکھنے کے مدعی ہیں۔ ان کتابوں کے نام یہ ہیں: توریت، انجیل، قرآن۔ لہذا اگر ہمیں حق چاہیے تو لازمی ان کا جائزہ لینا ہوگا، ورنہ دوسرا راستہ وہی اندھے پن کا کہ جیسے جہاں پیدا ہو گئے اسی کو حق سمجھنے لگے۔ مسلم کے گھر پیدا ہو گئے تو قرآن کو کتاب اللہ مان لیا۔ کیوں؟ جس کو دنیا کی باقی آبادی 5.5 ارب کی آبادی اسے کتاب اللہ نہیں مانتی، یعنی 7 ارب کی آبادی میں سے 5.5 ارب کی آبادی اسے کتاب اللہ نہیں مانتی، ہم نے مان لیا۔ کیسے؟ بڑوں کے کہنے سے۔ لہذا یہ راستہ تو اندھے پن کا ہے۔ ایک راستہ تحقیق کر کے کامل دماغ کی ہم آہنگی کے ساتھ دلائل کی روح سے اسے حق ماننا، یہ کہلائے گا ایمان۔ یہی ہوتا ہے ایمان۔ اور اندھا پن ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اندھے پن کو ایمان تھوڑے کہتے ہیں۔ میں ایمان لاتا ہوں اس چیز کے اوپر، اچھا تو دلائل سے ثابت کرو۔ نہیں، دلائل تو میرے پاس نہیں ہے، یہ کیسا ایمان ہے؟ اب ہم پہلے توریت کا سرسری جائزہ لیتے ہیں جناب، اور ان سے جڑے محققین سے بھی معلومات لیتے ہیں۔ توریت میں اب موجودہ توریت میں 39 کتابیں ہیں، جبکہ 6 صدی قبل مسیح میں، یعنی مسیح سے 600 سال پہلے 6 صدی قبل مسیح میں بخت نصر نے یروشلم پہ حملہ کر کے اسے برباد کر دیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، سب ذخیرہ ضائع کر دیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ یہ سب کچھ ضائع ہو گیا تھا۔ پھر 445 قبل مسیح میں ان کے یہاں کے ایک بہت بڑے فقیہ، عذرا فقیہ، اس کو نبی بھی کہتے ہیں، یہ عذرا فقیہ نے محض اپنی یادداشت کی بنا پر انہیں دوبارہ مرتب کیا، جو کہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے، کیونکہ 155 سال کے بعد یہ مرتب کر رہے ہیں، تو یادداشت کہاں سے آ گئی؟ کیا 200 سال کے تھے؟ یہ 155 سال کے بعد، یہ 445 قبل مسیح میں یہ مرتب کر رہے ہیں 155 سال کے بعد، کہتے ہیں اپنی یادداشت کہاں سے آ گئی؟ لہذا جھوٹ۔ اس کے باوجود تو ہم کو مانے لیتے ہیں۔ بہرحال بقول انہوں نے اپنی یادداشت کے بل پر 204 کتابیں مرتب کی۔ کتنی؟ 204۔ دیکھیں توریت کی کتاب عذرا اٹھا کر، کتاب عذرا باب نمبر 14 آیت 38 to 44۔ لیکن انہی کا ایک بہت بڑا مورخ محقق جوزیفس، جو 70 عیسوی کا تھا، یعنی عذرا کے 515 سال کے بعد، عذرا کے واقعے کے 515 سال کے بعد، وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو صرف کل 22 کتابیں ہیں، توریت کی کل 22 کتابیں۔ لیجیے صاحب، وہاں 204 تھیں، اب 22 رہ گئیں۔ دیکھیں رپلائی ٹو ایپین بک 1 to 8، جبکہ موجودہ توریت میں 39 کتابیں ہیں۔ اب کیا صحیح ہے اور کیا غلط آپ کو سوچتے جائیے، ساری باتوں کو جانے دیں، چھوڑ دیں۔ جوزیفس غلط کہہ رہا ہوگا، یہ ساری معلومات غلط، چلیں چھوڑ دیجئے ان کو۔ حقیقت یہ جو آپ کے سامنے آشکارا ہے، کھلی موجود ہے ہمارے پاس، کہ موجودہ توریت میں کتاب عذرا کے اندر میں لکھا ہے کہ اس میں 204 کتابیں تھیں۔ یہ تو ہمارے پاس موجود ہے نا، حقیقت 204 کتابیں تھیں، اور اس میں ہیں کل 39 کتابیں۔ دیکھیں جناب، ہزاروں تضادات میں سے یہ چند تضاد رکھے ہیں میں نے آپ کے سامنے۔
محض حقیقت بتانے کی غرض سے۔ اب توریت سے ایک مثال بھی دے دیتا ہوں، توریت سے ایک مثال بھی دیکھ لیجئے۔ چنانچہ کتاب جینیسس کے اندر، جینیسس میں، توریت کی جینیسس میں لکھا ہے کہ the one thing you cannot eat is meat with blood still in it۔ کہتے ہیں کہ تمام حلال جانوروں میں سوائے ایک چیز کے جسے تم نہیں کھا سکتے، یعنی تمام چیزیں حلال ہیں سوائے ایک چیز کے جس کو تم نہیں کھا سکتے، اور وہ ہے وہ گوشت جس میں ابھی تک خون موجود ہو۔ تمام چیزیں حلال کر دیں سوائے اس چیز کے جس میں ابھی تک خون موجود ہو، with blood still in it۔ جینیسس چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 2 3 4 5، آپ یہ اٹھا کر دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے ساتھ بیانیہ آ گیا۔ اب اسی کی دوسری کتاب بائبل میں آگے چلیں، لیویٹیکس۔ لیویٹیکس میں یہ بڑی لمبی ہے، یہ 39 اس میں جو آیات ہیں، اس میں تمام چیزیں حرام ہیں۔ لیویٹیکس کے اندر تمام چیزیں حرام ہیں سوائے چند چیزوں کے۔ یہ بڑی لمبی لسٹ ہے جسے آپ کتاب میں خود نکال کر پڑھ لیجئے، حوالہ میں دے دیتا ہوں۔ حوالہ ہے لیویٹیکس چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 1 to 39، 1 سے 39 تک۔ دیکھیں صحابی تضاد ہم نے آپ کو اس میں دکھا دیا۔ اب آگے چلتے ہیں، اب آگے ہم چلتے ہیں انجیل پر۔ انجیل پر آ جائیے، نیو ٹیسٹمنٹ۔ انجیل کے متعلق انہی کا ایک بہت بڑا مفکر، محقق موسی اور ینان لائف آف جیسس میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ انجیل ہے، یہ اناجیل کھلے طور پر ایک دوسرے کی تردید کرتی ہیں۔ یعنی یہ 4 انجیل ہیں نا، چاروں انجیلیں کھلے طور پر ایک دوسرے کی تردید کرتی ہیں۔ صفحہ نمبر 29 پر، لائف آف جیسس صفحہ نمبر 29 لکھتے ہیں کہ اگر جیسی باتیں اس میں ہیں، متی میں لکھی ہیں، میٹ ہے متی میں لکھی ہیں، تو پھر یوحنا یعنی جون کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ جون کے اندر کچھ اور ہے اور میٹ میں کچھ اور ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ صفحہ نمبر 16، یعنی جون کے اندر وہی واقعات لکھے ہیں، اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، اور میٹ میں وہی واقعات لکھے ہوئے، اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ انہی کے آگے ایک پروفیسر جارڈ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اناجیل کے باہمی تضادات نے مجھے پریشان کر دیا۔ اتنے تضاد بھرے پڑے ہیں، میں تو پریشان ہو گیا ہوں۔ ان کی اپنی کتاب گاڈ اینڈ ایول، پیج نمبر 318، 318۔ یہ تو تھے ان کے اپنوں کے بیانات۔ اب ہم فزیکلی خود انجیل کی طرف آتے ہیں، جس توریت سے ہم نے حوالہ دیا تھا نا، اب انجیل کی طرف آتے ہیں۔ چنانچہ ہم عیسیٰ کے مرنے کے بعد جو 3 دن کے بعد دوبارہ اٹھ گئے تھے نا، ان کا عقیدہ ہے کہ ان کو سولی چڑھا دیا، اس کے بعد دفنا دیا، اس کے بعد 3 دن کے بعد پھر جی اٹھے تھے۔ اسے کہتے ہیں دا ریزریکشن، دوبارہ اٹھنا۔ اس واقعے کو میں نے کوٹ کیا ہے، آپ دیکھیں لیوک کے اندر دیکھیں، جو ہے وہ کیا نام ہے، چیپٹر 24 اور ورس نمبر 1 to 10۔ لیوک چیپٹر 24 ورس 1 to 10۔ پھر آگے چلیں، مرک چیپٹر نمبر 16 اور ورس نمبر 1 to 7۔ پھر آگے چلیں میٹ کے چیپٹر نمبر 28 اور ورس نمبر 1 to 8۔ یہ نکال لیجئے آپ، چونکہ بیانات بہت لمبے میں تو نقل نہیں کر سکتا، آپ نکال لیں۔ سب متضاد ایک دوسرے سے، متضاد۔ تفصیل جو چاہے نکال کے، حوالہ جات نکال کر پڑھ لیجئے۔ واقعہ ایک ہی ہے اور وہ واقعہ بھی جھوٹا، تاہم بیانات اتنے متضاد۔ اچھا یہ مت سمجھے کہ بس یہی ہیں۔ ایک جرمن ڈاکٹر میل نے تحقیق کرنی شروع کی تھی ایک مرتبہ، لکھتے ہیں کہ میں نے نیو ٹیسٹمنٹ کے چند نسخے جمع کر کے ان کا موازنہ جب کرنا شروع کیا تو ان میں 30,000 اختلافات پائے۔ کتنے؟ 30,000 اختلافات پائے۔ دیکھیں انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا چیپٹر گوسپل، یہ نکال کر دیکھیں آپ۔ اور پھر یہی مت سمجھے کہ بس یہی ہیں، بہت کچھ ہے، تضادات بھرے پڑے ہیں۔ یہ تھا ان دونوں آسمانی کتابوں کا حال ایک محقق کے سامنے۔ اب آتے ہیں ہندوازم کی طرف، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا بھی برا حال ہے کہ ایک آدمی اپنے بال نوچنا شروع کر دے، اگر اس کا مطالعہ کرے تو بال نوچنا شروع کر دے گا، یہ حال ہے۔ اچھا جی، تاہم ہندو اسکالرز کے قلم سے ہم کچھ نقل کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ ہندو کوڈ کونسل کے ممبر مسٹر گووند داس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہندو مت کسے کہتے ہیں، اس کا ماخذ کیا ہے، اس کا سورس کیا ہے۔ جنہوں نے اس سوال کا جواب دینے کی کوششیں کی ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ اس کا جواب کس قدر مایوس کن ہے، دیا ہی نہیں جا سکتا۔ ہندو دھرم کی کوئی متفقہ ڈیفینیشن ممکن ہی نہیں ہے۔
دیکھیں ہندوازم پیج نمبر 44، ان کی اپنی کتاب ہے ہندوازم، پیج نمبر 44۔ اب پنڈت جواہر لال مشہور ہستی ہیں تو سب جانتے ہیں، پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب لکھی ہے ہندوازم بحیثیت ہندو، ہندوازم بحیثیت ایک عقیدہ، بالکل مبہم ہے۔ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہندوازم بحیثیت ایک عقیدہ بالکل مبہم اور غیر واضح ہے، اور بہت سے گوشوں والا ہے، واقع ہوا ہے، جس میں ہر شخص کو اس کی مرضی کے مطابق مواد مل جاتا ہے، جو چاہے اس میں سے مل جائے گا، تو اس کی کوئی متفقہ تعریف ممکن ہی، وہی بات یہ بھی کہہ رہے ہیں، کوئی متفقہ تعریف ممکن ہی نہیں ہے۔ ڈسکوری آف انڈیا، ان کی کتاب ہے ڈسکوری آف انڈیا، پیج نمبر 55 پر لکھتے ہیں یہ نہرو صاحب۔ دیکھا جناب آپ نے کہ اس کا برا حال ہے۔ اب ایک محقق کے سامنے قرآن رہ جاتا ہے، کیونکہ محقق کو مذہب نہیں چاہیے، حقیقت چاہیے، ریالٹی چاہیے، وہ سچائی کا متلاشی ہوتا ہے۔ اب ہم اگلے درس میں قرآن پر آئیں گے، جاری، والسلام۔